تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں، شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو فرشتوں کو بھیجا تھا، نازل کیا تھا صحابہ کرام کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کو بیان فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے جیسے کہ پہلے فرمایا 1000 بھیجیں گے، پھر پتہ چلا کہ دوسرے آنے والے ہیں کفار کی مدد کے لیے تو اللہ نے فرمایا 3000 بھیجیں گے، پھر فرمایا اور اگر آ گئے اچانک تو 5000 فرشتے بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نازل کرنے کا کیا مقصد. وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے نازل کیے اس سے مقصد تمہاری خوشی، تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، تمہارے دل جم جائیں اور خوف کا جو عالم ہے، ڈر کا جو عالم ہے، خوف و ہراس کا، وہ عالم ختم ہو جائے. یہ دو مقصد اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. اب دیکھیے، تسلی کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ دل میں ایک تسلی ہو کہ ہمارے بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، ہمارے پیچھے فرشتے ہیں، اللہ کا لشکر ہمارے پیچھے ہے. تاکہ یہ جو ڈر تھا، خوف تھا کہ ہم کم ہیں، ساز و سامان میں کم ہے، تعداد میں بھی کم ہے اور یہ زیادہ ہیں، تو یہ جو خوف کا عالم تھا وہ فرشتے کے نازل کرنے کی وجہ سے یہ ڈر، خوف، ہراس کا عالم ختم ہو جائے اور دل میں تسلی کی کیفیت اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے اور پیر لڑکھڑانے کے بجائے، ڈگمگانے کے بجائے جم جائے. یہ دو مقصد قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. جیسا کہ کسی کو یوں کہہ دیا جائے کہ کوئی حاکم کہہ دے یا کوئی اور پرائم منسٹر یا کہ کوئی پی آئی یا ڈی ایس پی کہہ دے کہ میں تیرے پیچھے ہوں، تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہاں پیچھے ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا. ورنہ ان کا مقصد جنگ میں براہ راست شرکت کرنا یا یہ کہ جنگ کو فتح کرا دینا یہ مقصد نہیں تھا. چنانچہ سورہ انفال کے اندر 9 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ایمان والوں کو جمائے رکھنا، ان کے دلوں کو جمائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری، تمہارا یہ کام یہ کرنا. اب دیکھیے، دلوں کو جمانے کے لیے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو شکل یہ، ایک شکل اور صورت یہ ہے کہ فرشتے جو ہے دلوں کے اندر اچھا خیال پیدا کریں، اچھی باتوں کا القاء کریں. جیسا کہ فرشتے
ارے شیطان کا کام برے وساوس ڈالنا، یہ کام کر، یہ کام کرنا، فرمانی کے وسوسے ڈالنا. اسی طرح فرشتوں کا کام نیک کام کا القاء کرنا. تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقوں سے وہ مومنوں کو یہ واضح کرے کہ ہم تمہارے مدد کے لیے کھڑے ہیں. چنانچہ آواز دے کر، یا یہ کہ سامنے کھڑے ہو کر، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض نے فرشتوں کو دیکھا بھی اور ان کی آواز کو بھی سنا، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزو بازو دائیں اور بائیں جانب دو ایسے آدمی ہیں جو کبھی پہلے دیکھے نہیں تھے، اور وہ مقابلہ کر رہے تھے کفار کا، اور انہوں نے دیکھا بھی کہ کافر مر بھی رہے ہیں. تو حضرت صحابہ کرام نے آواز بھی سنی، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ قدیم حیزوم جو ان کی گھوڑی کا نام تھا، یہ آواز بھی حضرت صحابہ کرام نے سنی. غرض یہ کہ یہ شکل بھی اسی کی تھی کہ یہ دیکھ کر یا ان کے سامنے سے ظاہر ہو کر، یا یہ کہ ان کی آواز کو دیکھ کر دل میں اطمینان ہو کہ ہاں ہماری مدد کے لیے یہ کھڑے ہیں. تو یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. غرض یہ کہ ورنہ ان کا مقصد فرشتوں کو اتارنا، کوئی جنگ کو فتح کروا دینا، یا یہ کہ براہ راست فرشتوں کا جنگ میں شرکت کرنا، یہ مقصد نہیں تھا. اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جنگ اور جہاد کی جو فرضیت ہے وہ انسانوں پر ہے، فرشتوں پر نہیں ہے، انسانوں پر ہے. اور شہادت کے جو مقام اور مرتبے اور فضیلتیں ہیں جہاد کی، وہ ساری فضیلتیں بھی انسان کے لیے ہیں. اسی لیے جنت وغیرہ تو انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر فرشتوں ہی کے ذریعے جنگ کروانی ہوتی تو پھر دنیا کے اندر کوئی کافر باقی نہ رہتا. اس لیے کہ ایک ایک فرشتے کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ قوم لوط کو، آپ کے تو بہت سارے پر تھے، ایک ہی پر کے ذریعے پوری بستی کو اندھا کر دیا، پوری بستی کو ہلاک کر دیا. ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے. غرض یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کے نزول کا مقصد خوشخبری اور دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچانا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور پھر اعلان بھی کر دیا حقیقی مدد اور نصرت وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کے لیے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی مدد کسی چیز میں محدود بھی نہیں ہے کہ فرشتہ آئیں گے تو یہ کام ہوگا، ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی کام کروا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی فرشتے سے وہ کام لے لے جو 5000 فرشتوں سے لیا جا سکتا ہے. تو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا پابند نہیں ہے، یا کہ کسی چیز میں محدود نہیں ہے، یا کہ اس کو بغیر سبب کے بھی وہ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ جس کو چاہے مدد کرنا چاہے تو کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، ناکام نہیں کر سکتا. کیوں؟ العزیز، وہ بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، اور حکیم، وہ بڑا حکیم بھی ہے. اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں اور جتنے بھی کام ہیں سب حکمت سے بھرپور ہیں، جو ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. چنانچہ وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی سبب سے کوئی کام لے لیتا ہے، اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سبب ٹھہرایا ان کی دلوں کی تسلی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مدد نازل فرمائی کیوں؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو وہ قطع کر دے، ان کی کمر کو توڑ دے، ان کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دے، اور ان کی سرکوبی کر دے، اور انہیں ذلیل و خوار کر دے، مغلوب کر دے. یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. چنانچہ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل، یہ بھی تو بڑا سردار تھا، یہ بھی مارا گیا. اسی طرح امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور بڑے بڑے مالدار کی سرنگ میں لوگ مارے گئے. 70 افراد مارے گئے. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی کمر کو توڑ دے، ان کی سرکوبی کر دے، اور ان کا جو گھمنڈ تھا اور غرور تھا کہ ہم سب کر سکتے، وہ سب گھمنڈ کو توڑ دے. اور پھر کیا مقصد تھا؟ او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے. چنانچہ ذلیل ہوئے. جس طرح 70 افراد مارے گئے، قتل کر دیے گئے، وہیں 70 افراد ان کے قیدی بنا لیے گئے. قیدی بنا، یہ ان کے لیے بڑی ذلتی کی بات تھی کہ قیدی بنا لیے گئے ان کے 70 افراد. اور پھر ان 70 افراد جو قیدی بنا لیے گئے، ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا پڑا.
فدیہ دینا پڑا چھڑانے کے لیے کہ بھائی لاؤ پیسہ، اگر ہم قیدی کو چھوڑتے ہیں پیسہ دو، تو فدیہ دینا پڑا. یہ ان کے لیے بڑی ذلتی کی بات تھی. کہاں جوش و خروش کے ساتھ آئے تھے اور ذلیل و خوار ہوئے. اور جو کچھ بچ گئے، مارے گئے، قیدی کیے گئے، اور جو کچھ بچ گئے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ ذلیل و خوار ہو کر خائب و خاسر واپس لوٹے. مکہ والے تو انتظار میں تھے کہ یہ ابھی جیت کی خوشخبری سنائیں گے، انتظار میں تھے کبھی آئیں گے ہمارا لشکر، ہمارے لوگ آئیں گے، افراد آئیں گے اور سنائیں گے خوشخبری کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا، یہ مغلوب ہو گئے، ایسی خبر سنائیں گے اور ہم غالب آ گئے. لیکن فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، خائب و خاسر لوٹے اور ان کو شکست کی خبر سننی پڑی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر سے غزوہ احد کی طرف روئے سخون ہے. اگلی آیت میں جیسا کہ اس سے پہلے غزوہ احد کے متعلق بھی بات بتلائی گئی، تفصیل سے بتلایا گیا اس سے پہلے. تو غزوہ احد کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ناکامی اٹھانی پڑی. اور شہید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ بھی زخمی ہوا، دندان مبارک وہ بھی شہید ہوئے. اور جیسا کہ بتلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لاتے، حضرت فاطمہ آپ کا زخم پوچھتی تھی اور مندمل نہیں ہوتا تھا، خون نہیں تھمتا تھا، تو وہ جو چٹائی تھی اس کو جلا کر اور لگایا گیا آپ کے زخم پر، تو وہ خون تھم گیا جیسا کہ بتلایا گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں آپ کے پیر لڑکھڑانے لگے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، جس کے نتیجے میں کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اور جیسا کہ حضرت صحابہ کرام کے اندر گھبراہٹ کی کیفیت اور آپ کے صحابہ کرام کے پیر بھی ڈگمگانے لگے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اور جو ایسے نبی کو زخمی کر دے جو اپنے رب کی طرف انہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے ایک رب کی طرف. ایسے نبی کا یہ حال کر دیا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے. یہ زبان سے آپ کی جملہ نکلا. جب یہ سارے مظالم جو کفار کی طرف سے ڈھائے گئے تو آپ سے رہا نہیں گیا، اور آپ نے جو ہے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نامور شخص تھے جنہوں نے تکلیف پہنچائی، تو آپ نے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بد دعا سے روک دیا. دیکھیے، ویسے آپ کا مقام اور مرتبہ یہ اپنی جگہ، اور آپ کا بد دعا کرنا وہ بھی بجا تھا کہ ادھر بہت ظلم ڈھایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کا بد دعا کرنا بھی حق پر تھا. لیکن آپ کو منع کر دیا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اسلام کے محافظ بننے والے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہی لوگ حضور کے عاشق اور حضور کے شیدائی بننے والے ہیں اور حضور کے قدموں میں جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے آپ کو منع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جو آپ کو بتلائی نہیں گئی کہ ہمیں ایسا ہونا ہے، لیکن آپ کو منع کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. اس لیے کہ اللہ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. ہم بظاہر سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی نیک کا ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. یہاں اللہ کے نبی کو بد دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا. فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایمان کی توفیق دے دیں، یا یہ کہ کوئی کفر پر جمع ہوا ہے تو اس کو کفر پر اڑے رکھیں اور وہ ایمان قبول نہ کرے. یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف انک لتہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا ہے، سیدھا راستہ بتلا دینا ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے. کامیابی ناکامی یہ اللہ کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم، یہ فیصلہ اللہ کو سنانا ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، جو کافر ہیں جو گنہگار ہیں ان کی توبہ قبول کر لے، ایمان کی توفیق دے دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کفر پر جمائے رکھے اور سزا دے. تو یہ دو کام اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. او یتوب علیہم، یا تو توبہ قبول کر لے، ایمان کی توفیق دے دے، یا یہ کہ ان کو کفر ہی پر اڑا رکھے اور وہ انہیں سزا دے اس پر. یہ دونوں کام اللہ کے قبضے قدرت میں. اسی کو فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا
کہ یہی لوگ اس میں سے ایمان لانے والے ہیں، چنانچہ ایمان لائے. اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں تھے. خالد بن ولید جو جنگ احد میں انہی کی وجہ سے جو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، یہ وجہ یہی خالد بن ولید بنے تھے. کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ دستے کو ٹیلے پر درے پر کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اور خالد بن ولید جو کمانڈر تھے اس وقت ان کے بڑے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، دیکھا کہ یہاں ہے نہیں، پیچھے سے آیا اور مسلمانوں کو پر حملہ کر دیا. تو دیکھیں یہی ان کی وجہ سے شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے انہی کو توفیق دے دی اسلام کی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بڑے سردار تھے، ان کو ایمان کی توفیق دے دی. عبد الرحمن بن ابی بکر، امیہ، صفوان بن امیہ اور بڑے بڑے نامور صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی، یہ سب ایمان میں داخل ہوئے. کچھ فتح مکہ میں داخل ہوئے، کچھ 2-3 خالد بن ولید جو ہے وہ سن ہجری 6 کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے. ابو سفیان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، آپ کو اس لیے منع کر دیا بد دعا کرنے سے کہ آپ بد دعا نہ کریں. غرض فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اور جو کوئی بچ گئے، مطلب یہ کہ جو جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ایمان پر، جو سزا کے مستحق ہیں، انہی کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے ہیں. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ساری ملکت ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں پر اسی کی قدرت ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اور اسی کی ساری کائنات میں اسی کا اختیار ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. مطلب کیا؟ اے نبی، آپ کا کام ہدایت پر کسی کو لانا نہیں ہے، آپ کا کام انما انت مذکر، بس نصیحت کر دینا ہے. اب نصیحت سامنے والا قبول کرے نہ کرے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ بھئی تو کیوں نہیں لایا، میں نے تجھے نصیحت کی، ایمان کیوں قبول نہیں کیا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وعلینا الحساب، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس سے حساب لیں گے. اگر وہ ایمان نہیں قبول کرتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، ہم اس سے حساب لیں گے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، اس سے حساب ہم لیں گے. تو آپ کا کام تو صرف انما انت علینا البلاغ، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، نتیجہ ہمارے حوالے ہے. تو فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، بخش دے، وہ جسے چاہے عذاب دے، سزا دے، وہ اسی کے قبضے میں، دونوں چیز اسی کے اختیار میں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. وہ کیا سبق ہے؟ دیکھیے جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والے تھے اور اللہ کے نبی کو ایذائیں پہنچانے والے تھے، اللہ کے نبی کو فرمایا بد دعا نہ کریں، اور انہی کو ایمان کی توفیق دے دی. اور یہی لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام، خالد بن ولید کئی جنگوں کو انہیں فتح کیا، اسلام لانے کے بعد گورنر بنے، یعنی اسلام لانے کے بعد کمانڈری کا کام انہوں نے ہی کیا، اور بڑی بڑی جنگوں میں شریک رہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو جس جنگ میں شریک ہوتے وہ جنگ فتح ہو جاتی تھی، کامیاب ہو جاتے تھے. حضرت صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، یہ ہے تو کامیاب، اس لیے کہ سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی نے دیا تھا، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ کہاں سکتی ہے. تو خالد بن ولید بڑے کمانڈر رہے اسلام لانے کے بعد بھی. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کو بھی منع کر فرما دیا بد دعا کرنے سے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں. اللہ کے علم میں تھا. معلوم ہوا کہ کوئی کتنا ہی بڑا نافرمان، کتنا ہی بڑا شرابی، کتنا ہی بڑا زانی، کتنا ہی بڑا چور، اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اسے برا نہیں اس کے فعل کو برا سمجھنا چاہیے، اس کی ذات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. کیا پتہ آج کا نالائق کل کا لائق بن جائے، آج کا برا کل کو اچھا بن جائے، اور پھر یہ برا گمان کرنے والا، برا کہنے والا اس کی جگہ یہ لے لے، بلکہ اس سے بھی برا بن جائے. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ او یتوب علیہم او یعذبہم، اسی طرح یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا، سالہ سال تک گناہ کرنے والا، لیکن ایک غلطی پر اور ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، اپنا ولی بنا لیا، ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا. ایمان کی حالت میں موت آئی، اور
نیکی پوری زندگی نیکی کی، لیکن ایک غلطی کی بنا پر سزا دی دی اللہ تعالیٰ نے، سزا کا مستحق ٹھہرا۔ آپ کئی واقعات، میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا چلوں جو بڑا عبرت آموز واقعہ ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہمارا ایک طبیعت اور فطرت ہی بن گئی ہے، ہمیشہ دوسرے کو دیکھنا، ہمیشہ دوسرے کی برائی کو دیکھنا، اور ہمیشہ دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور ہمیشہ دوسروں کی غیبت کرتے رہنا، یہ ایک ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ یہی فطرت اور عادت، طبیعت یہی بن چکی ہے، دوسرے کو بس جہاں دوسرے کو دیکھا اس کی برائی کو پورے دینا اور خود کی طرف کوئی توجہ نہ دینا، بلکہ جو برائی کرنے والا ہے وہی برا۔ کیسے؟ اللہ نے منع فرمایا غیبت کرنے سے، تو خود تو برا غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو خود اپنے آپ کو کیسا اچھا سمجھ رہا ہے، تو خود تو برا ہے۔ ویسے ہی کہتا ہے دیکھو وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، تو سب سے برا تو ہی ہے۔ آج تو اس کے سامنے میری برائی کر رہا ہے، کل تو دوسرے کے سامنے میری برائی کرے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ تو منافق قسم کا ہے۔ جو غیبت کر سکتا ہے تو وہ آج کسی کی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی خود کی جس کو سنا رہا ہے، کل اسی کی غیبت دوسرے کے سامنے کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سبق آموز واقعہ ہے، کسی کو برا سمجھنے سے پہلے خود اپنے آپ ہی کو ہم برا سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارا حشر کس میں ہے۔ دوسرے کو برا سمجھنے سے پہلے خود ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، ہم جنتی جہنمی، ہمارا کوئی فیصلہ ہمیں پتہ ہے؟ کوئی سکہ لگا دیا کہ تو جنتی جہنمی، تو دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے وہ تو نالائق اور وہ جنتی جہنمی۔ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کیا کریں؟ خود اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لیکن آج حال بڑا خط ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو پتہ چل گیا، جبرائیل نے آ کر کہہ دیا اور اللہ کی طرف سے وحی بھی آ گئی کہ تو جنتی، اب کہتا ہے دوسرے کو برا۔ ایسا حال ہمارا بن چکا ہے۔ میں آپ کو عبرت آموز واقعہ سناتا چلوں تاکہ ہماری زندگی میں یہ جو فطرت اور یہ جو طبیعت بنی ہوئی ہے دوسرے کو برا بھلا کہنے کی اور دوسرے کو برا سوچنے کی اور برا کہنے کی، یہ طبیعت ہماری بدل جائے اور خود ہم اپنے آپ ہی کو برا سمجھیں کہ میرے اندر کیا چیز بری ہے۔ عبداللہ اندلسی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ بڑے بزرگ تھے، بستی کے اندر، شہر کے اندر بہت بڑے بزرگ تھے، 1,00,000 حدیث انہیں یاد تھی، 1,00,000، اور اسی طرح قرآن کریم کے حافظ تھے۔ کئی مساجدیں اور کئی خانقاہیں ان کی وجہ سے آباد تھی، ان کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ ایک بہت اچھا ماحول، دینی ماحول انہی کی وجہ سے قائم تھا۔ گویا کہ بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا اور ایمان پر جمے رہنے کا اور اللہ سے تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا تھا۔ تو قرآن کریم کے حافظ، حدیثوں کے حافظ، 1,00,000 حدیث کے حافظ، یہ اتنے بڑے اللہ کے بزرگ اور ولی اللہ کے ولی، ان کا واقعہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، عیسائی کی بستی سے گزر ہوا، نصارہ کی بستی تھی، اس بستی سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ سب صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی، صلیبیں، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، اسی لیے ایسی صلیب، اس کو صلیب بولتے ہیں۔ تو صلیب کو دیکھا، گرجا کو دیکھا، اور انہوں نے یوں اپنی زبان سے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے کم عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ اس دین کو اختیار کیے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیسے کم عقل لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، ان کے دل میں یہ ایسا خیال آیا۔ چنانچہ ابھی تو گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنا تھا۔ چنانچہ بستی کے باہر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس یہ اس کے قریب پہنچے۔ وہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں اس بستی کی، وہ بستی کی لڑکیاں کنویں کے پاس آئی ہوئی تھی، جو پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو یہ سب کے سب ایک سائڈ، ایک طرف ہو گئے کہ وہ اپنا پانی بھر لیں، اس کے بعد یہ سب جائیں وہ وضو کر لیں۔ غرض یہ کہ وہ جب لڑکیاں سب چلی گئی تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ جائیں، وہ سب لڑکیاں چلی گئی، آپ وضو کر لیں۔ کہنے لگے کہ تم وضو کر لو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ کہنا حضرت نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا ہے، آپ وضو کر لیں۔ کہنے لگے کہ نہیں تم جاؤ، تم وضو کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ سب نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور انہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ جب بستی سے نکلنا تھا، چونکہ یہاں سے گزر رہے تھے، بستی سے نکلنا تھا، تو سب شاگردوں نے کہا حضرت چلیں ہم یہاں سے۔ کہنے لگے کہ تم جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا۔ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟
حضرت آنے کے لیے تیار نہیں، بہت اصرار کیا کہ حضرت چلیں، ہمیں جانا ہے یہاں سے. کہنے لگے کہ نہیں تم جاؤ، میں یہیں رہوں گا. جب ان کا اصرار تھا تو سب شاگرد جو مریدین تھے سب چلے گئے اور وہ وہیں رہ گئے. اب جو لڑکیاں وہ جو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک لڑکی انہیں بھا گئی، اس پر ان کی نگاہ ٹک گئی. اب بستی والوں سے پوچھا کہ وہ جو فلاں لڑکی جس کے کپڑے ایسے تھے، جو ایسی تھی، وہ لڑکی کس کی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ وہ تو یہاں کے جو سربراہ ہیں، یہاں کے جو بڑے ہیں، ان کی لڑکی ہے. یہاں کے جو سربراہ ہیں، صدر ہیں، ان کی لڑکی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے باپ نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم ایسے کیسے شادی کر سکتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے. آپ کو یہاں رہنا ہوگا، ہمارا دونوں کا تعارف ہوگا کہ آپ کیسے ہیں. جب پہچان ہوگی، پہچان کے بعد دیکھ لیں گے شادی کرنی ہے نہیں کرنی. وہ اس کے لیے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، میں یہاں رہوں گا. وہ کہنے لگے اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ کو جو ہے، چونکہ عیسائی تھے، نصارہ تھے، تو آپ کو جو ہے سور چڑھانے پڑیں گے، خنزیر، پی، آپ کو سور چڑھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، سور چڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. وہ صبح سے نکلتے، سور چڑھاتے، رات تک سور چڑھاتے اور پھر رات کو لے کر آ جاتے. وہ اس طرح کیا کرتے تھے. چنانچہ 1 سال تک وہ سور چراتے رہے. 1 سال تک وہ سور چراتے رہے. اب دیکھیے ادھر شبلی نعمانی، بڑے بڑے جنید بغدادی، شبلی نعمانی، یہ بڑے بڑے بزرگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ تھے، ان کے شاگرد تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ. اور یہ اب سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. تو یہاں جو شبلی نعمانی اور یہ جو تھے وہ بھی سوچتے رہتے تھے کہ حضرت سے، وہ انہوں نے سوچا کہ حضرت سے کوئی بری بات تو ہوئی ہے، کوئی ایسی آزمائش میں پھنسے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش اور امتحان ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ حضرت سے ملنا چاہیے. استاذ تھے، حضرت سے ملنا چاہیے، اپنے استاد سے ملنا چاہیے کہ کیا وجہ پیش آئی، کہ کیا وجہ بن گئی. چنانچہ وہ جو ہے وہ حضرت سے، اپنے استاد سے ملنے کے لیے اس بستی میں، گاؤں میں پہنچے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ فلاں شخص جو یہاں ہیں وہ اتنے 1 سال سے، کیا انہیں پہچانتے؟ بتلایا کہ ہاں جاؤ فلاں بستی میں باہر جاؤ، بستی سے باہر وہ سور چراتے ہیں، آپ کو وہاں مل جائیں گے. یہ وہاں گئے. وہاں جا کر دیکھا تو سور چرا رہے تھے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لکڑی جو تھی اس لکڑی کے سہارے وہاں ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور وہ سور چرا رہے تھے. دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. جا کر استاد سے کہا استاد صاحب کیا حال ہے، کیا آپ تو قرآن کریم کے حافظ تھے، آپ کو اس میں سے کچھ قرآن کریم یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے؟ کہنا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، پورا قرآن کریم میں تو بھول گیا. کہا کچھ ایک آیت بھی یاد ہے آپ کو؟ ایک آیت. تو سوچنے کے بعد کہنے لگے ایک آیت یاد ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. پھر کہنے لگے کہ کیا آپ کو 1,00,000 حدیث یاد تھی، کیا ایک حدیث بھی یاد ہے؟ کہنے لگے سب حدیثیں میں تو بھول گیا. اچھا کوئی ایک حدیث؟ تو سوچنے تو یاد آئی. تو کہنے لگے من بدل دینہ فقتلوا، جو دین کو بدل دے، اسلام کو چھوڑ دے، وہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دیا جائے. ایک حدیث یاد تھی بس، یہ 2 کے علاوہ سارا بھول گئے. اور دیکھ کر رونے لگے شاگرد کہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی. جو جبہ، لہنگا، عمامہ، جو لکڑی جس پر حدیث کا درس دیا جاتا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا، آج سور چرائے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے. ان کے رونے کی وجہ سے ان کا اثر اس استاذ پر بھی ہوا اور پھر وہ دعا کرنے لگے اور وہ پھر دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی. اور وہ جو شیخ تھے وہ شیخ بھی کہنے لگے رونے کے انداز میں کہ اللہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تو مجھے یہاں تک پہنچا دے گا، مجھے یہ گمان نہیں تھا. اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمان کی توفیق دے دی اور پھر دوبارہ سلسلہ وہی شروع ہو گیا. وہی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا تھا، قرآن کریم کے حافظ بھی بنا دیا، حدیث چھین لی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. 1,00,000 حدیثیں دوبارہ واپس آ گئی. گویا ایک چڑیا تھی جو نکلی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ واپس سارا علوم دے دیا اور ساری چیزیں وہی پھر جیسے آباد تھی آباد ہو گئی. لیکن شبلی نعمانی جو تھے ان کے شاگرد، وہ کہنے لگے کہ استاذ کوئی تو بات ہے، یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ ساری چیز آپ سے چھین لی گئی اور یہ سارا ماجرا 1 سال تک ایسا رہا، کیا بات بن گئی؟
کہنے لگے کہ اب ہم جس بستی سے جب جا رہے تھے تو میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ خیال کیا اور میری زبان پر یہ بات آئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں کہ جو گرجا بنائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں۔ بس میرے دل میں یہ خیال آیا اور میری زبان سے جب یہ بات نکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بتلایا گیا کہ تیرے پاس جو ایمان ہے وہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہمارا فضل ہے، یہ تو ہمارا رحم ہے اور کرم ہے، یہ تو ہماری دین ہے اور ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تجھے ایمان کی دولت دی، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس یہ بتلانے کے لیے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نیک کام کی توفیق دی، اگر کوئی عبادت کی توفیق دے دی یا نماز پڑھنے کی توفیق دے دی یا صف اول کی توفیق دے دی تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کے نتیجے میں ہم دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ عالم ہے اور پہلی صف میں نماز نہیں پڑھتا، یہ عالم حافظ ہے دیکھو تلاوت نہیں کرتا، عالم حافظ ہے دیکھو یہ کام کرتا ہے، دیکھو یہ عالم ہے اور اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، فوت ہو رہی ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تجھے جو دے رہا ہے توفیق وہ اس میں تیرا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کی توفیق تھی تو صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو بھی نماز نہ پڑھتا اور تو بھی نیک کام نہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی طرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج توفیق دی ہے، اس کی قدر کر لے، اللہ نے توفیق دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ توفیق سلب کر لے گا تو پھر تو بھی اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، تیری نمازیں بھی پھر فوت ہونے لگے گی۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی طرف نگاہ کرنا چاہیے کہ تو کتنا برا ہے، نہیں ہے کہ دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا برا ہے، ورنہ دوسرے کو برا سمجھنے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی کی ہڈیاں کھڑی ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں، غرض یہ کہ ایک سبق آموز واقعہ تھا، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی طرف اپنی گریبان جھانکنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم زبان سے تیرا نام لے سکیں، اے اللہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ اے اللہ ہم تیرے گھر میں آ کر نماز ادا کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، اے اللہ ہم کسی چیز کے لائق نہیں۔ اے اللہ یہ تیرا فضل تھا، تیرا رحم اور کرم تھا، یہ تیرا احسان تھا کہ تو نے بے شمار بندوں میں سے چن کر اے اللہ تو نے نیک کام کی توفیق دے دی، ورنہ اے اللہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اے اللہ یہ صرف تیری توفیق ہے، اے اللہ یہ توفیق سلب ہو جائے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو، اے اللہ اس سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عن قریب نیچے گراتے چلے جائیں گے اور ایسا نیچے گرائیں گے کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم سے نیک کام سلب ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی توفیق سلب ہو رہی ہے، نماز کی توفیق سلب ہو رہی ہے۔ اے اللہ یقیناً نیکی کے کام سلب ہونے کے بعد احساس نہ ہونا اے اللہ بڑی خطرناک چیز ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے اے اللہ چھین جائے اور اے اللہ ہدایت سے ہم دور ہو جائیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت کی توفیق سلب ہو جائے، اے اللہ سارے نیک کام کی توفیق سلب ہو جائے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنے سے
ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کئی لوگوں نے گناہ کو ہلکا سمجھ کے کیا، اسی سے تو نے ان کی پکڑ کر لی۔ اے اللہ نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینے سے ہماری حفاظت فرما، اس سے بھی تو نے پکڑ کر لی۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ گناہ کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے۔ اے اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہم میں سے کسی کو تیرے علاوہ کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے مانگنے والا، ماتھا ٹیکنے والا نہ بنا۔ اے اللہ نہ زبانی سوال بنا، نہ دل کا سوالی بنا۔ اے اللہ صرف اور صرف تجھ ہی سے امید قائم کرنے والا بنا، تجھ ہی سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما۔ اے اللہ بھرپور حمایت فرما۔ اے اللہ بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ یقیناً وہ تیرے مقبول بندے ہیں۔ اے اللہ ہم جب ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اے اللہ ہم تو منافق قسم کے نظر آتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہم تو اے اللہ ایسے حالات کو برداشت کرنے کے اے اللہ قابل بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم سے تو ایسے حالات برداشت بھی نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ ایک دن اگر کھانا بند ہو جائے تو ہم تو گلا شکوا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری شکایت اور تجھ سے فریاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اس لائق نہیں۔ اے اللہ ہمیں ان جیسا ہی بنا دے۔ اے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ ان کے حالات کو سازگار فرما دے۔ اے اللہ جنگ بندی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جنگ بندی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے، اے اللہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے ان کی تمام ضروریات کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ یقیناً اللہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ صرف اور صرف تو ہی مددگار ہے۔ اللہ اپنی مدد و نصرت ان کے شامل حال فرما دے۔ اللہ شامل حال فرما دے۔ اللہ جلد از جلد فتح مبین سے نواز دے، فتح مبین عطا فرما دے۔ اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔